نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتائیے کہ رمضان کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے رمضان کس لیے آتا ہے؟ روزے رکھنے کے لیے. اگر آپ سب کو پتہ ہے تو پھر یہاں کیوں آئے؟ کیا کرنے آئے؟ پھر پتہ تو پہلے ہی ہے. تو بہت دفعہ ہمیں بہت سی باتوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم جان بوجھ کر بھی انجان ہوتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں یا وہ ہماری پرائرٹی لسٹ میں نہیں ہوتی وہ چیز. اب پچھلا رمضان گزرے، کتنے مہینے ہو چکے؟ 11. تو 11 مہینوں میں ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں. پھر جب یاد دلایا جاتا ہے تو یاد آ جاتا ہے اور پھر ہم نئے سرے سے اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. رمضان جو ہے وہ ایک بہت پاورفل مہینہ ہے جس میں نائٹ آف پاور ہے. وہ کون سی؟ لیلۃ القدر. کیا پاور ہے اس کی؟ ایک رات کے اندر اللہ نے 1000 مہینوں کا اجر لکھ دیا. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو جس مہینے میں لیلۃ القدر ہے وہ مہینہ بھی باقی مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، بہت بڑا ہے. تو جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کی جاتی. رمضان ایک پاورفل مہینہ ہے، بہت زبردست مہینہ ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا. سب سے پہلے تو یہ کہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا. کہاں سے؟ آسمان سے، لوح محفوظ سے. کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، سب انسانوں کے لیے. قرآن کیا ہے؟ پاورفل بک، بہت طاقتور کتاب جس نے انسانی سوچ کا دھارا بدل دیا، انسانوں کو جہالت سے نکال کر روشنی دی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوش ہو جائیں، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. رمضان میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. صرف قرآن مجید نہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب رمضان میں اتاری گئیں. تو یہ مہینہ بہت زبردست مہینہ ہے، وہ معمولی نہیں ہے. بہت اہم وقت آنے والا ہے آپ پر، جو رحمتوں کی برسات لیے ہوئے آ رہا ہے، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اجر ہی اجر ہے، نیکیوں کا موسم، بلکہ موسم بہار ہے. تو اس مہینے کی قدر کرنی ہے. پھر رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنگ بدر ہوئی تھی. جنگ بدر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان، فیصلے کا دن. کس چیز کا فیصلہ؟ حق اور باطل کا، کہ کس کو زندہ رہنا ہے، آئندہ کس کے لیے کامیابی ہے. یہ واقعہ بھی کب پیش آیا؟ رمضان میں. جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، شعبان 2 ہجری میں، جنگ بدر بھی اسی سال ہوئی تھی. شعبان میں حکم سنایا جا رہا ہے کہ جی آپ پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور رمضان آ گیا، روزے فرض ہوئے، کچھ روزے رکھے کہ اتنے میں دشمن بھی سر پہ آ گیا اسلام کو ختم کرنے کے لیے. اور مسلمانوں نے ابتدا میں روزے رکھے، پھر جنگ کرنے چلے گئے. ان کی زندگیاں ہماری طرح نہیں تھیں، ان کی پرائرٹیز کچھ اور تھیں. وہ یہ دیکھتے تھے کہ اسلام کو اب کہاں، کس وقت، کس چیز کی ضرورت ہے.
اور فوراً لبیک کہہ دیتے تھے، حاضر ہیں اللہ. اور یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے. پھر رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مکہ فتح ہوا تھا. اس نے تاریخ کا دھارا بدلا تھا، تاریخ کا رخ موڑا تھا. فتح مکہ نے کیا ثابت ہوا تھا فتح مکہ کے بعد؟ کہ اب اسلام رول کرے گا، کیونکہ کعبہ کی کنجی جو تھی جس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہی عرب کا سردار ہوتا تھا. اور اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کعبہ کی کنجی نہیں آئی تھی، بلکہ آپ ایک پیغمبر بھی تھے. صرف ایک رولر نہیں تھے، ایک پیغمبر بھی تھے اور دین حق لے کر آئے تھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر بھیجا. الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ باقی تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. اور مکہ کے فتح ہونے سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ دین کا جھنڈا اب بلند ہو گیا. دین تو ہمیشہ بلند رہا ہے، لیکن عملی طور پر لوگوں نے دیکھا رمضان نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا. اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے رمضان میں. تو جس رمضان نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا، کیا وہ رمضان میرے اور آپ کے اندر تبدیلی نہیں لائے گا؟ لا سکتا ہے نا. تو رمضان کیا ہے؟ تبدیلی کا موقع ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وقت ہے. کس چیز کی تبدیلی؟ ہم تو اچھے بھلے رہ رہے ہیں، ہمیں کس تبدیلی کی ضرورت ہے؟ تو ہم سب سوچیں کہ کیا ہمیں اپنی کسی عادت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب نہیں آیا تو میں سمجھوں گی آپ سن نہیں رہے. ہے، ہم سب کو تبدیلی کی ضرورت ہے. کس تبدیلی کی؟ کہ ہم پچھلے سال سے، پچھلے مہینے سے، پچھلے ہفتے سے، پچھلے دن سے زیادہ اچھے ہو جائیں. اگر ہم کسی اچھے راہ پر چل بھی رہے ہیں نا تو کافی نہیں ہے، اس سے آگے جانا ہے، اس سے اوپر اٹھنا ہے، اس سے بہتر کرنا ہے، اس سے زیادہ کرنا ہے. جیسے دنیا کے لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کوئی کاروبار کرتا ہے انسان، تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ ایک کاروبار پہ نہیں رہتے. ایک کاروبار سے جو پروفٹ آتا ہے ان کے پاس، وہ اسے بینک میں نہیں رکھ چھوڑتے، وہ اس سے ایک اور کاروبار شروع کر لیتے، اس سے اور پیسے بناتے ہیں، ایک اور شروع کر لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ صرف ایک کاروبار نہیں کرتے. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دکان دادا نے کھولی ہوتی ہے، ابا بھی وہیں بیٹھتے ہیں، بیٹا بھی، اور پوتے نے بھی وہیں بیٹھنا ہے. وہ بھی گلیوں میں گھوم پھر رہا، اسے پتا ہے وہ دادا کی دکان ہے، بیٹھ جاؤں گا میں بھی ادھر، 2 وقت کی روٹی کما لوں گا. تو کچھ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. جس گاؤں میں میں نے بچپن میں 1 سال گزارا اور پڑھا، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا چکر لگا کے ہوں وہاں کے کیا حالات ہیں، ذرا دیکھ کے آؤں کچھ چیزیں. تو جب میں سڑک پہ جا رہی تھی تو راستے میں ہم نے گاڑی روک کے پوچھا کہ فلاں جو گاؤں ہے اس کا راستہ ادھر سے. انہوں نے کہا کہ ہاں وہی گاؤں جس سے فلاں جرنیل صاحب ہیں. میں نے کہا اچھا، اس گاؤں سے فلاں جرنیل بھی پیدا ہو گئے. مجھے خوشی ہوئی کیونکہ سادہ سا چھوٹا سا گاؤں ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے. تو میں سوچنے لگی کہ اس گاؤں کے باقی بچے کیا کر رہے ہیں جس گاؤں سے ایک جرنیل بن چکا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ جرنیل بھی وہیں سے پیدا ہو رہے ہیں اور گلیوں میں پھرنے والے بچے بھی وہیں سے. فرق ہے ماؤں کی تربیت کا، عورت کی شخصیت کا، کہ وہ اپنے بچوں کو کیا ڈائریکشن دیتی، کس طرف لے جاتی، کیا سوچ دیتی. وہ بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا زیور بیچتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ زیور بچے کی بیوی کو پہنانے کے لیے رکھ رہی ہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں نا سال ہر سال زیور لاکروں میں رکھتے ہیں، نہ خود پہنتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، زکات تک نہیں دیتے، بس وہ لاکرز کی زینت ہے.
اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ بچی کو پہنائیں گے، پھر اس پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، پھر لے کے پھر لاکر میں. خوش قسمت ہے وہ لاکر جو دن رات زیور دیکھتے رہتے ہیں. تو بہرحال جو مائیں بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے زیور بیچ ڈالتی ہیں، محنت کرتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، روتی ہیں، پھر ان کے بچے کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے لیے بھی سوچنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کے اعتبار سے، اور آئندہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کیا قربانی کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں، اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں، اور اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر خود آخرت کے اعتبار سے اس کو کافی نہ سمجھیں جو کر رہے ہیں اس وقت، اس کو نہیں کافی سمجھے. اگر 2 نمازیں پڑھتے ہیں تو کافی نہ سمجھیں، کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں لو شکر ہے 2 تو پڑھتے ہو، کچھ لوگ تو 2 بھی نہیں پڑھتے، فلاں تو کچھ بھی نہیں پڑھتے. نہیں، کافی نہیں ہے 2. اگر 5 پڑھتے ہیں تو کافی نہیں، سوچیں تہجد نہیں ابھی تک پڑھی، فکر کیا کریں. اگر تہجد کی عادت ہوگی تو سوچا کریں اشراق پڑھتی ہوں. اگر وہ نصیب ہو گیا ہے تو اپنا جائزہ لیا کریں کہ کیا چھوٹی بڑی مشکل میں اللہ کے ہاں رجوع کرتی ہوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کرتی ہوں، کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے مصلے کی طرف دوڑتی ہوں یا لوگوں کی طرف دوڑتی ہوں. جب تک اللہ کی طرف دوڑ نمبر 1 نہیں ہوگی بات نہیں بنی. اس کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں. تو رمضان ہمارے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے آیا ہے کہ ہماری نمازیں پہلے سے اور بہتر ہو جائیں، ہمارے صدقات عام دنوں سے زیادہ ہو جائیں، انسانوں کی ہمدردی اور بھلائی کے کام پہلے سے زیادہ ہو جائیں. اللہ نے اگر اتنا اہم مہینہ ہم کو دیا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس اہم مہینے میں وہ کام کریں جو عام دنوں سے زیادہ ہوں. رمضان اور غیر رمضان برابر نہیں ہونا چاہیے. غیر رمضان کا کیا مطلب؟ 11 مہینے. رمضان کو ہر طریقے پر غیر رمضان سے افضل ہونا چاہیے. وہ دن جو ہم روزے کی حالت میں ہیں اس دن سے کہیں افضل ہونا چاہیے جب ہم روزے میں نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے الٹا آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں کہ بھوک لگی ہے تو اس کی اریٹیشن فرسٹریشن جو ہے وہ ہم غصہ نکال کر دوسروں پر یا بدتمیزی بد اخلاقی کر کے بچوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ یہ جتائیں کہ ہم روزے سے ہیں، اور کچھ نہیں تو موڈی بنا کے بیٹھ جائیں. کیا ہے بھائی روزے سے ہیں. تو ہم نے اپنا روزہ کسی کو جتانا نہیں ہے، بلکہ روزے میں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اچھے انسان بن رہے ہیں، پہلے سے اچھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا یہ بات یاد رہے گی؟ انشاءاللہ. تو ٹارگٹ کیا ہے رمضان کا؟ کہ مجھے پہلے سے زیادہ اچھا بننا ہے، زیادہ اچھے کام کرنے ہیں، زیادہ نوافل پڑھنے ہیں، تراویح کی شکل میں بھی اور ویسے بھی، زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے، زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. کوشش کریں کہ پورے قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ دورہ قرآن کی شکل میں ضرور سن لیں. کچھ صورتیں حفظ بھی کر لیں. پھر رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، اپنے اوپر چیک رکھنا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہے. تقوی کا حصول، تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وقت اللہ کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہر کام اس کے لیے کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بہت چھوٹی سی ٹاک دی ہے، رمضان میرے رب کے لیے. اس کو آپ سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آ چکا ہے. ہماری جو ویب سائٹس ہیں اس پہ جا کے آپ اس کو ضرور سن لیں. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بتایا ہے کہ رمضان میں ہم جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیت کو اللہ کی طرف موڑ لیں. کھانا پکائیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی کو کھلائیں تو اللہ کے لیے. ہر چیز اللہ کے لیے. یہی تقویٰ ہے، یہی اخلاص ہے. کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اچھے کام بھرپور طریقے سے پورے شوق کے ساتھ کرتا ہے اور اس میں تھکتا نہیں. اس میں اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ تھک کے بھی
پھر خوشی سے اٹھ جاتا ہے سویرے. وہ رات تراویح پہ پاؤں سوج جاتے ہیں, کمر تھک جاتی ہے, لیکن پھر صبح اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ کچھ چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اس کی سوچ کے ساتھ ہے, اس کے ذہن کے ساتھ ہے. بھوک, نیند, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو آپ سیلف پٹی کے شکار ہوں گے. مثلا اگر آپ کو اس وقت بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے, یقیناً لگی ہوگی, اور آپ یہ سوچیں مجھے پیاس لگی, تو کیا ہوگا؟ آپ بے چین ہو اٹھیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں میں اپنی پیاس کنٹرول کر سکتی ہوں, میرے میں ہے اتنی ہمت, میں کنٹرول کر سکتی ہوں, اور آپ کنٹرول کر جائیں گے. اگر بھوک لگی ہے اور آپ شور مچایا جا رہا ہے, بھوک لگی, بچوں کی طرح وائن کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ کہیں میں اپنی بھوک کنٹرول کر سکتی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, اور آپ کر جائیں گے. آپ کم سوئے ہیں لیکن آپ کہ نہیں میں فریش ہوں, اپنے آپ سے کہیں, دوسروں کو نہیں, اپنے آپ سے کہیں, تو انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے. رات کی نیند کی کمی پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک بہت عمدہ طریقہ سکھایا ہے, جس کو کہتے ہیں پاور نیپ, قیلولہ. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم سب اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیں, تہیہ کر لیں کس بات کا, کہ ہم نے اپنی عادتوں کو, اپنے مزاج کو, اپنے نفس کو, اپنی سوچوں کو, اپنی باتوں کو, اپنے تعلقات کو, اپنے حالات کو تبدیل کرنا ہے, اس میں اچھی تبدیلی لانی ہے, یعنی تعلقات کو زیادہ بہتر بنانا ہے. اسی طرح عبادات کو زیادہ اچھی کوالٹی کا بنانا ہے, اور اسی طرح باقی ساری چیزیں, ہر چیز کے اندر خوبصورتی لانی ہے, ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ اس رمضان میں میری بری عادتوں کو چھڑا دے. آج تک جن چیزوں پہ میں قابو نہیں پا سکی تو میری مدد فرما, اور میں ان بری عادتوں پہ قابو پا جاؤں. مثلاً اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے, جو کہ ہم میں سے ہر ایک کو آتا ہے, اکثر میں یہ سنتی ہوں, اصل بات یہ کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. کوئی کم ہی کہنے کو ملتا ہے کہ جو کہے جی مجھے غصہ نہیں آتا. اور ایک قدرتی بات ہے, ہر ایک کو آتا ہے غصہ. اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو وہ تو آتا ہی ہے, کرنا کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنا. اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو بریک لگانی نہیں آتی یا گاڑی کی بریک نہیں, کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. اسی طرح غصے کے موقع پر خود کو بریک لگانی نہیں آتی, کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ, لڑائی, جھگڑا, فساد. تو اس لیے بہت ضروری ہے کیا کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں, اور یہ چیز روزے کے ذریعے آتی ہے. روزے کے ذریعے کیا آتا ہے؟ سیلف کنٹرول. مثلا بھوک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کے سامنے کوئی چیز آ جائے, چاہے اپنی نہ بھی, تو انسان کہتا ہے اچھا میں اس کو بتا دوں گا مجھے بھوک لگی میں کھانے لگا ہوں, تعبیر کر کے کچھ کھا جائے گا, سوچتا بھی نہیں. اس وقت انسان اپنے آپ کو طرح طرح کے بہانے دے کر ناجائز کو بھی جائز کر لیتا ہے. لیکن روزے کی حالت میں آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اٹس امیزنگ. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 30 دن انسان صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے پیے. جب 30 دن کے بعد عید آتی ہے نا اور ہم کچھ کھانے لگتے ہیں تو اتنا عجیب لگتا ہے کہ ہائے ہم کھا رہے ہیں. اور اس دن روزہ رکھنا منع ہے, آج روزہ نہیں رکھ سکتے, آج کھاؤ. یعنی دن کی روشنی میں ہم 30 دن نہیں کھاتے.
یہ ایک ایسا سیلف ڈسپلن ہے، سیلف کنٹرول ہے، اپنے آپ پر پابندی ہے، کسی کی خاطر نہیں، صرف ایک اللہ کی خاطر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر اب اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے موقع پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن ہم کرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہاں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہیں کھانا پینا، یہاں تو یہ ہمارا ڈیسیژن ہے کہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن وہاں ہمارا ڈیسیژن نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زبان کنٹرول کرنی ہے، یا غصہ کنٹرول کرنا ہے، یا اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے کہ بدگمانی اور حسد اور اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. جس دن ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اللہ کروا دے گا. مثلا ہم صبح فجر کی نماز کے لیے مشکل سے اٹھتے ہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے پکا ڈیسیژن نہیں ابھی کیا. جس دن ڈیسیژن کر لیا اس دن آپ 1 نہیں 2 اور 3 الارم لگا کے سوئیں گے. کیونکہ میں کسی کو جانتی ہوں وہ 1 الارم پہ نہیں اٹھ سکتے، کیونکہ ایک جو سرانے رکھا ہوتا ہے نا، ذرا اس کی آواز ہے اس کو بند کر کے چپ کرا دیا، پاسا پلٹ کے سو گئے، ٹھیک ہے. لیکن 5 منٹ بعد ایک وہ میز والا بج گیا، اوہ ہوئے ہوئے، اب کیا کریں؟ اٹھ کے بند کریں؟ اچھا اس کو بھی بند کر دیا، ذرا سے ایسے آنکھیں بند ہے. اب 5 منٹ بعد وہ ایک اوپر سے بول پڑا، وہ ہے دور، اس کے لیے چند قدم چل کے جانا پڑے گا. وہ تو سونے ہی نہیں دے رہا. سو سکتے؟ سو ہی نہیں سکتے. جس دن فیصلہ کر لیا نا آپ نہیں سو سکتے، آپ اٹھیں گے. اور اپنے آپ سے کہیں کہ اگر میں رمضان میں سحری کے وقت اٹھ سکتی ہوں تو عام دنوں میں فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی؟ اٹھ سکتی ہوں. سحری کے لیے اٹھنے کا میں نے فیصلہ کیا. کتنی فکر سے سوتے ہیں رات کو، ہے کہیں آنکھ نہ کھلے تو کیا ہوگا، کرتے ہیں نا فکر. ایسی ہی فکر کرنی ہے نماز فجر کی عام دنوں میں کہ ہائے نہ اٹھی تو کیا ہوگا. کیونکہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور اگر کبھی رہ جائے تو سخت ڈرے کہ اللہ نے اپنی حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیا مجھ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایسا ڈر آئے گا کہ روح کانپ جائے گی کہ نہ 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 نہ، میں نے اپنے اوپر سے اللہ کی پروٹیکشن کو نہیں ہٹانا، میں نے پڑھنی ہے نماز، ہر قیمت پہ پڑھنی. اور پھر اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ پاک اتنے بجے میں نے اٹھنا ہے، بلیو می بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کسی فرشتے نے آ کے ہلا دیا ہو، کوئی کان میں آ کے کچھ کہہ دیتا ہے. آپ سب کا تجربہ ہوگا اس قسم کا. یہ اللہ کی مدد ہوتی. اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اسی کو پتا ہے. وہ کسی کو بھی بھیج سکتا ہے آپ کو اٹھانے کے لیے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس سے دعا مانگ کے سویا کرے. تو رمضان اپنے اندر تبدیلی لانے کا موقع ہے. پھر اسی طرح ہم اللہ کے حکم سے حلال چھوڑتے ہیں تو ہمارے لیے حرام چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. مثلا روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ شوہر کے ساتھ جنسی تعلق بھی منع ہے، حالانکہ وہ حلال ہے. تو اگر کوئی شخص حلال ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو روک سکتا ہے تو وہ حرام سے بھی روک سکتا ہے. ایسے لوگ زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے بھی ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو اللہ کی خاطر 30 دن تک اللہ کے حکم سے کوئی ایسا کام نہیں کیا اپنے روزہ بچانے کی خاطر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ اس کی پریکٹس کر کے رمضان کے بعد وہ حرام کام کرنے چل پڑے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو رمضان موقع ہے تبدیلی کا، چینج کا، اور اس چینج میں ہمارا ہی فائدہ ہے. یہ ہماری ضرورت ہے، اس میں ہمارا بھلا ہے. اس کے لیے آپ کو ابھی سے نیت کر لینی، ارادہ کر لینا ہے پکا. کیونکہ اگر ہم چینج نہیں ہوتے تو کیا اللہ کا کلام چینج ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو چینج کس کو ہونا ہے؟ ہم کو ہونا ہے. اگر ہم اچھی سیرت اخلاق نہیں اپناتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تبدیلی کر لیں گے کہ جن کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی ہم کو حکم ہے؟
پھر اسی طرح یہ کہ جن باتوں پر اللہ نے سزا کا حکم سنایا ہے، اگر ہم نے وہ کام کیے تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دے گا کہ نہیں ان کے لیے نہیں سزا. کس چیز نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا کہ ہم بڑے چہتے ہیں اللہ کے؟ کیا ہمارے بغیر دنیا کے کام چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. جب ہم دنیا میں نہیں تھے تو دنیا چل رہی تھی نا، کہ رکی ہوئی تھی؟ سورج نکلتا تھا، فصلیں اگتی تھی، سب کام ہو رہے تھے. جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی سب کام ہوں گے، سارے کے سارے ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے. لہذا آج اگر ہم ہیں تو ہمیں اپنی خاطر، اپنے فائدے کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش اور دعا کے ساتھ اپنی بری عادتوں پر قابو، اور اللہ کے لیے سب کام کرنے کی عادت، اور اللہ کی محبت اور شدید محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں اور کوشش. ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی بے ہوش ہو، ہم سب کو اب چھٹی کرنی چاہیے، کیونکہ کافی چہرے جو ہے نا وہ گھبراہٹ میں ہیں. چلیے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ حشر کے میدان میں ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہے نا؟ کسی کا پسینہ اس کے پاؤں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا اوپر. سمجھو حشر کا میدان میں بیٹھے، اس وقت کیا چاہیں گے؟ کاش ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جائے، کاش ہم عمل کر لیں. وہ عمل ہم اب کر لیں، اب جان لیں، اب نیت کر لیں، سوچ لیں، ارادہ کر لیں اور عمل کی ٹھان لیں. اس کے لیے آپ کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں آپ کو رمضان مبارک کے بارے میں پتہ چلے گا. یہ سب سے پچھلے صفحے پہ آپ دیکھیں تو رمضان میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیل دی ہوئی ہے. اسی طرح شروع میں کہ رمضان کا آغاز کس طرح کرنا، آپ نے پوری تیاری کے ساتھ دن کا ٹائم ٹیبل بتایا گیا کہ کیسے بنانا ہے، فجر کے بعد کیا کرنا ہے، ظہر کے بعد کیا کرنا ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، کیونکہ مسلمان کا ٹائم ٹیبل نمازوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، وہ دعائیں بھی یہاں ہیں، الگ کارڈ میں بھی چھاپ دی گئی ہیں. اس کارڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانے کی میز پہ رکھ دینا ہے درمیان میں. جیسے آپ ہوٹل میں جاتے ہیں نا، ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچ میں مینیو کارڈ رکھے ہوتے ہیں ایسے کر کے. یہ دیکھیے، یہ رمضان کی دعاؤں کا کارڈ ہے. ٹھیک؟ اس میں افطار کے وقت کی دعائیں بھی ہیں، چاند کی بھی ہے، کسی کا اگر آپ روزہ کھلائیں تو اس کی بھی ہے. اس کو بیچ میں میز کے سجا دیں 2-3. جب سارے بچے بیٹھے نا تو آپ ان سے کہیں کہ اچھا اب یہ پڑھو، سارے اٹھائیں پھر وہاں رکھ دیں. جیسے آپ پلیٹیں روز رکھتے ہیں نا، ٹیبل لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ تھوڑا بہت تو لگاتے ہی ہوں گے سارے، یا کوئی آپ کے لیے لگاتا ہوگا، یا آپ خود لگاتے ہیں یا کوئی آپ کے لیے لگاتا ہوگا. ویسے تو بیٹیوں کو خود لگانا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھی لگاتا ہے آپ تو آپ کہیں جیسے پلیٹیں رکھی ہیں نا یہ بھی رکھ دو وہاں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہر روز دعائیں. اسی طرح نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں گھر میں، اور اس کے ساتھ ایک ٹوکری یا بیگ رکھ لیں، اس میں قرآن مجید، مختلف دعاؤں کے کارڈز. مثلا یہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، کیا کیا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں؟ رنگ آپ کو ایک دم پہچانا جائے گا. اچھا نماز پڑھ لی ہے، اب دعائیں مانگنی، کارڈ نکالیں، پڑھیں، واپس اسی جگہ رکھ دیں، اگلی نماز میں پھر وہیں رکھ دیں. اسی طرح جو دوسری دعاؤں کی کتابیں، مثلا قرآنی اور مسنون دعائیں اور ایاک نستعین وغیرہ، اس میں بھی آپ کیا کریں؟ وہ بھی وہاں رکھ لیں. یہ استخارہ کا کارڈ ہے، کیونکہ مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس کو بھی ادھر ہی رکھ لیں. اگر کسی وقت کچھ مشکل ہوئی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، یہ کارڈ نکالیں، پیچھے ہی دعا لکھی ہوئی ہے سامنے، دعا پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. اسی طرح چونکہ رمضان آ رہا ہے نا تو اپنے فریج کے اوپر بھی یاد دہانی لگا دیں، اسٹیکر گاڑی پہ بھی لگا دیں، ہر طرف لگا کے رمضان کو سیلیبریٹ کریں. پھر یہ آپ کے پاس میں دیکھ رہی ہوں جن سے آپ پنکھا جال رہے ہیں نا، یہ سب کو شاید مل بھی چکا ہے یہ پوسٹر، یہ بچوں کے لیے. اس کو لگا دیں، بچوں کے کمرے میں لگا دیں یا سامنے کہیں لگا دیں، اور ان سے کہیں کہ جو جو اچھے کام کیے نا اس کے اوپر نشان لگائیں. پھر رمضان کے آخر میں اس کو آپ ایویلیویٹ کریں اور ان کو اس پر ٹریٹ دیں، یعنی کوئی نہ کوئی انعام دیں. سب سے زیادہ کس کے ٹک ہیں؟
تو اس طرح بچوں کا کمپٹیشن بھی ہو جائے گا. جب 3-4 بچے ہیں نا، سب سے کہیں لگائیں اپنا اپنا، وہ پھر دیکھیں گے کس کے کتنے نمبر بنے. اسی طرح یہ بھی رمضان کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی جو چاند دیکھ کر دعائیں پڑھنی ہے، تو آپ فریج پہ بھی لگا سکتے ہیں، کہیں بھی لگا سکتے ہیں، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح اکثر لوگوں کو اپنے بچوں کی ہدایت کی بڑی فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے سیدھے ہو جائیں. ہے سب ماؤں کو فکر بہت زیادہ. اس کے لیے صالح اولاد کے لیے دعائیں، جن کے بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور جن کے پیدا ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں. اور خاص افطار کے وقت مثلاً اگر بچے بہت تنگ کرتے ہیں نا، تو یہ اگر کارڈ آپ کے پاس ہوگا نا، تو آپ کیا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی. روزہ دار کی ویسے بھی دعا قبول ہوتی. تو نمازوں کے بعد بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کی نیت سے اس میں سے ترجمے کے ساتھ پہلے سمجھ لیں، پھر اس دعا کو آپ پڑھ لیں. اسی طرح حفاظت کی دعائیں، چوروں سے ڈر لگتا ہے اور پتہ نہیں کس کس چیز سے، تو ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے دعائیں یہاں موجود ہیں. اس کی آپ ایک باسکٹ یا پھر آپ ایک بیگ یا کوئی ایسی چیز بنا لیں، یہ سارا کچھ ایک جگہ اکٹھا پڑا ہو. یہ نہیں ایک کہاں ہے ایک کہاں ہے، اور پھر آپ بیٹھے نماز پڑھ کے کہتے ہیں اچھا اب میں کون سی دعا پڑھوں، وہ پتہ نہیں کہاں گئی. نہیں، ادھر ہی پڑے رہے، کوئی اور پڑھے وہ بھی بیٹھ کے پڑھ لے. اس طرح انشاءاللہ جب آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں گے تو تھوڑے وقت میں بھی بہت کام ہو جائیں گے. تو رمضان کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے، جگہ بنانی ہے، چیزیں رکھنی ہے، کچن میں ٹیپ ریکارڈر، تلاوتوں کی سی ڈیز یا کیسٹ، لیکچرز کی سی ڈی، سحری بنانے جائیں، افطاری بنانے جائیں، لگائیں اور سننا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کا وقت بہت بچے گا اور رمضان کی روحانیت آپ کے اندر آئے گی. ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، ایسے کام کرنے جس سے اللہ کی رحمتیں آپ پر آئیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ روزے کے فائدے، کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. یہ حدیثیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ایک حدیث اپنے گھر والوں کو، بچوں کو کسی ایک وقت میں اکٹھا کر کے بٹھائیں اور تھوڑی تھوڑی باتیں ان سے کہیں اچھا تم یہ پڑھو تم یہ پڑھو، اگر آپ نے ان کو اردو پڑھنی سکھائی، اور اگر نہیں سکھائی تو پھر وہ نہیں پڑھ سکتے. پھر سحری اور افطاری کا اہتمام کرنا ہے، یہ برکت کا وقت ہے. سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیج رہا ہوتا ہے. ہم کھا رہے ہیں اور ہمارے اوپر رحمت نازل ہو رہی، تو اس وقت میں خوشی سے کھانا بنائیں اور خوشی سے کھائیں. یہ نہ کہیں دل نہیں کرتا، کون کھائے سحری، اور منہ بنانا اور بسورنا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بابرکت کھانا ہے. اس کو اس نیت سے کھائیں کہ یہ میرے لیے شفا کا ذریعہ ہے، غذا بھی ہے. پھر اس کے بعد گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے یہ. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پیج 12 پر آپ کو استغفار کے بارے میں ملے گا کہ انسان کو اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لا رہے تھے اور 3 سیڑھیاں تھیں. تو ایک سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور جبریل نے کہا کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی بخشش نہ کرا سکے تو اس پر اللہ کی لعنت. تو آپ نے فرمایا آمین. رمضان بخشش کروانے کا مہینہ ہے. اپنے سارے وہ گناہ لکھ کے رکھ لیں جن پہ ندامت ہوتی رہتی ہے، پریشانی ہوتی ہے پچھلی زندگی، ان کا نام لے لے کے یا اللہ میری یہ زیادتی معاف کر دے، میرا یہ گناہ معاف کر دے، مجھے یہاں سے معاف کر دے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معافی دیں گے. پھر اسی طرح صبر کا مہینہ ہے، تو یہ بھی آپ نے اپنے اندر صبر لانے کی کوشش کرنی. قرآن کا مہینہ، تو اس کے بارے میں بتایا گیا. دعائیں مانگنی ہے، خوب خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے. دیکھیے جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. اور منافقوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. تو ذکر کی کثرت مومن ہونے کی پہچان ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں.
اور اس آیت کے آخر میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے. پھر یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا ہے، بیماروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، فقیروں، معذوروں، ان سب کا خیال رکھنا ہے. اس کے بارے میں آپ پڑھیے اس میں. پھر تراویح کی کیا فضیلت ہے، قیام اور کتنا طویل قیام اور اس کا اہتمام. پھر اگر اللہ توفیق دے تو عمرے پہ جائیں، اگر خود نہ جا سکے کوئی اور جا رہا ہو تو اس کی مدد کریں. پھر آخری عشرہ خاص طور پر اگر اعتکاف کر سکے تو کریں، نہیں تو اور زیادہ عبادت، لیلۃ القدر کی تلاش کریں، کیونکہ وہ ایک رات 1000 مہینوں میں بھاری ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. آخری عشرے کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے دعائیں مانگے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے اپنی کٹ بنانی ہے نا، اس میں اپنی ذاتی دعاؤں کی ڈائری بھی رکھ لیں. جو دل میں پریشانی ہو اور ضرورت ہو اور جن چیزوں پہ کنفیوز ہو، ان ساری چیزوں کو لکھ لیا کریں. ایک تو لکھنے سے ویسے آدھی پریشانی چلی جاتی ہے، ذہن سے بوجھ اتر جاتا ہے. دوسرا یہ کہ دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں بیٹھ کر ان چیزوں کو پڑھتے جائیں. پھر آخر میں روزے کے احکام بھی ہیں، اور پھر عید کیسے منائیں تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر ہے. اور رمضان گزرنے کے بعد شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں. اور وہ 6 روزے اگر کوئی رکھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، گویا وہ سارا سال روزے رکھتا ہے. اور پھر اگر وہ 6 رکھ لیں تو پھر ایسا نہیں کہ باقی سارا سال چھٹی. ہر مہینے کے 3 روزے، نہیں تو سوموار اور جمعرات کا روزہ. یہ بھی مشکل نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو ارادہ کر لے، نیت کر لے، سوچ لے، اللہ سے مدد مانگے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے آسان فرما دیں گے. آج کے لیے اتنی ہی باتیں کافی ہیں، کیونکہ عمل کے لیے تھوڑا سا علم بھی بہت ہو جاتا ہے. باقی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، گھر جا کے پڑھی، اوروں کو بھی تحفہ دیجیے. یہ جو کارڈز ہیں نا، مثلاً ہم رمضان میں عید پر لوگوں کو سوٹ دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بنائیں ٹرے سحری کا، افطاری کا، بھیجیں کسی کو، اوپر آپ اس کے دعا رکھ کے بھیج دیں، سٹیکر رکھ کے بھیج دیں، کیسٹ رکھ کے بھیج دیں، کوئی چیز رکھ کے بھیج دیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ جب وہ ٹیبل پہ لے جا کے رکھے گا نا دسترخوان، اور اس میں سے نکالے گا چاول پلیٹ میں، وہ ساتھ کھائے گا اور ساتھ کارڈ پڑے گا. یہ کیا ہے؟ ساتھ کھا رہا ہوگا، ساتھ پڑھ رہا ہوگا. کھانے میں اور تو کچھ کام ہوتا نہیں، یہ کھانا ہی ہوتا ہے. بول بھی زیادہ نہیں سکتے، تو پڑھنے کا کام بڑا اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں چھوٹے موٹے کارڈ، کتابیں بچوں کے لیے گھر والوں کو بھی رکھ لیا کریں. لیکن لوگوں کو صرف کھانا ہی نہیں کھلائیں، ان کو روحانی خوراک بھی دیں. انشاءاللہ اس سے آپ کے لیے ثواب بھی ہوگا. اللہ آپ سب سے راضی ہو، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ان سے بھی راضی، اور جو تکلیف اٹھا کے آئے ہیں ان سے بھی راضی ہو. اور اللہ ہم سب سے اتنا خوش ہو جائے اور ہمارا رمضان اتنا اچھا گزرے کہ واقعی ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت آ جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک تو ہم کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمارا ہر کام تیرے لیے خالص ہو جائے. یا اللہ تو ہمارے تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے اور ہمیں باعمل انسان بنا دے. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ رمضان میں ہمیں کسی قسم کی روزے اور تراویح کی کوئی شکوہ ہمارے منہ سے نہ نکلے. اگر ہمیں پیاس لگے بھی تو ہم نہ بولیں ہمیں پیاس لگی ہے. یا اللہ تو ہمیں صبر دے دے، عافیت میں رکھ، ہر مشکل سے محفوظ رکھ. ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے، انہیں نیک بنا دے، ان کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں ہمیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما.
اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت فرما. اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. یا اللہ ایک دوسرے کے احترام کی توفیق دے, صبر و برداشت کی توفیق دے. یا رب العالمین ہم اس حال میں تجھ سے ملیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تیرے دیدار سے خوش ہو جائیں. یا رب العالمین آج کے ہمارے اس گرمی اور پسینے کو حشر کے دن کے پسینے کا کفارہ کر دے. یا اللہ اس دن ہمیں ٹھنڈکوں میں اپنے عرش کے سائے میں رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین.